بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نالج پوائنٹ کے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی۔ جس وقت طبیب کو بلایا گیا تو طبیب نے کہا یہ تو زہر ہے، اور زہر جان بوجھ کر لگایا گیا۔ بہرحال امام کو شفا بھی ہوئی اور مدینہ آئے، اور اب کی مرتبہ جو تیسری بار زہر دیا گیا وہ ہیرے کو پیس کر امام حسن علیہ السلام کے مشکیزہ کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام 27 سفر کی رات سوئے ہوئے تھے، اچانک نیند سے بیدار ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا عبادت میں مصروف تھی۔ آپ نے نیند سے بیدار ہو کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آواز دی، اور حضرت زینب امام کی طرف متوجہ ہوئیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں نانا جان اور امی جان اور ابا جان کو دیکھا کہ وہ مجھے جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ میں نے نانا جان سے عرض کیا کہ آپ میرے حالات سے باخبر ہیں۔ مجھے تماچے لگائے گئے، میرے پیروں تلے سے مسلح کھینچا گیا، کتنا ستایا گیا۔ میرے سامنے اس وقت مدینہ میں میرے والدین کو گالی دی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، میں اس دور سے گزر رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ صبر کرو، تم بہت جلد ہم سے آ کر ملنے والے ہو۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک اور خواب دیکھا کہ آپ کے پیشانی پر قل ہو اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ یہ خواب جب لوگوں نے سنا تو خوش ہوئے، لیکن آپ کے شاگرد سعید بن مسیب نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مولا، اگر یہ خواب کی تعبیر پوری ہو گئی تو سمجھ لیجئے آپ بہت جلد دنیا سے جانے والے ہیں، کچھ ہی دن بچے ہیں۔ یہ خواب تو تھا ہی، سب لرزے ہوئے تھے۔ اس خواب نے اور لرزا دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے کہا، بہن میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ امام نے مشکیزہ لانے کو کہا، اور مشکیزے سے جب پانی پیا تو مشکیزے میں موجود جو ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا وہ آپ کے پیٹ میں چلا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے آپ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا 80 ٹکڑے ہوئے، بعض نے لکھا کہ آپ کی آنتوں اور کلیجے کے 100 سے زیادہ ٹکڑے ہوئے۔ جب آپ کیا کرتے تو وہ ٹکڑے ہو کر گرتے۔ سوچئے ذرا، ہیرا کیا ہوتا ہے؟ اس کو کانچ پر چلائیں تو کانچ کٹ جاتا ہے۔ یزید صرف قاتل حسین علیہ السلام ہی نہیں بلکہ قاتل حسن علیہ السلام بھی ہے۔ اس پر تو سب اتفاق کرتے ہیں کہ سازش یزید کی تھی، لیکن زہر دیا کس نے، اس پر تاریخ خاموش ہے۔ حضرت مولا حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا نام لکھا ہے، لیکن مفتی جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ اس پر خاموشی کا حکم دیتے ہیں۔ مورخین اس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی واضح موقع پیش نہیں کیا جاتا، لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے لیے ایک بات ہے کہ زہر دینے والا کون ہے۔ جس وقت ٹکڑے ہو کر گرنے لگے تو امام نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا تاکہ کچھ نصیحت کر دوں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، گلے مل کر خوب روئے۔ بھائی بتاؤ، آپ کو زہر کس نے دیا؟ بھائی، مجھے جس پر شک ہے اگر وہی ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور شک کے بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں نام لوں گا تو تم قتل کرو گے، اور شک کی بنیاد پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جب امام حسن نے امام حسین کو نہیں بتایا کہ قاتل کون ہے تو حتمی طور پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر دینا کہ فلاں قاتل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب نظر نہیں آیا۔ جب صبح ہوئی اور لوگ جمع ہونے لگے تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے کہا، حسین میرا چہرہ کیسا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ حسن مجتبیٰ نے جب سنا کہ میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے تو فرمایا، حسین یاد ہے نانا کی حدیث معراج مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تھے اور ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تو نانا معراج پر جنت کی سیر کر رہے تھے، تو جنت میں 2 محل دیکھے، ایک ہرا تھا اور ایک لال تھا۔ اس وقت رضوان جنت نے کہا، یا رسول اللہ، جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائیں جن سے پوری دنیا کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے اور لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین علیہ السلام کا ہے اور ہرا حسن علیہ السلام کا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ رضوان، یہ تو بتاؤ کہ حسن کا ہرا کیوں ہے اور حسین کا لال کیوں؟
تو رضوان کی گردن جھک گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت کی محبت میں رضوان جنت بھی روتا ہے، جبکہ جنت میں کوئی رو نہیں سکتا۔ جنت وہ ہے جہاں رویا نہیں جاتا، لیکن یہ شہادت حسین ہے، اسے جب بھی یاد کیا جاتا ہے تو رضوان جنت بھی روتا ہوا نظر آتا ہے۔ رضوان کی عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے یہ حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دیا گا اور ان کا چہرہ اور جسم ہرا ہو جائے گا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور شہادت کی وجہ سے خون سے سارا جسم لال ہو جائے گا، اس لیے حسن کا ہرا اور حسین کا لال محل ہے۔ دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث معراج پوری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کو جانے کا حکم دیا اور گھر والوں کو ٹھہرنے کا کہا۔ اس وقت مولا حسن کے 3 یا 4 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں ایک بڑا بیٹا تھا جس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ وہ بڑا خوبصورت تھا اور نام قاسم تھا، اور ماں کا نام ام فروا تھا۔ ام فروا قاسم کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اپنے شوہر کی طرف دیکھتی، گویا ان کے سامنے اپنی بیوگی گھوم رہی تھی۔ ہائے بے کسی، ہائے بے بسی، لیکن زبان سے کچھ کہہ نہ سکتی تھی۔ جب سب لوگ چلے گئے، حتیٰ کہ کوئی نہ بچا، تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بازو پر بندھے تعویذ کو کھولنے کا حکم فروا کو دیا۔ تعویذ کھولا اور کھول کر حضرت امام حسن نے کہا کہ میرے بیٹے قاسم کو میرے پاس لاؤ۔ اپنے ہاتھوں سے وہ تعویذ بیٹے کے بازو پر باندھ دیا اور فرمایا، بیٹا، ایک وقت آئے گا جب تو شدید مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا، اس وقت یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین، صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے کہ جس وقت میرا جنازہ اٹھے تو مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا۔ میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ عام عالی مقام 28 صفر کو ایک روایت کے مطابق 29 صفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے، اس طرح سے کہ آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کیہ کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کی تہجیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو دفن کرنا چاہتے تھے، تو بنو امیہ کے وہ غلیظ، جسے دنیا مروان کہتی ہے، بدترین آدمی جس پر میرے آقا علیہ السلام نے لعنت کی تھی، اس نے کہا، میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ اس ظالم نے کمان سے تیر نکالا، حضرت امام حسن علیہ السلام کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے میں تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے، حسن کو تو دوبارہ کفن ملا، حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو دوبارہ کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو وہ حسن کے کفن سے خون کی پھوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ایک کفن پر اب دوسرا کفن پھر لپیٹ دو تاکہ حسن کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائیں، بلکہ ایک کفن اور دیا جائے۔ یہ بھی حضرت امام حسن علیہ السلام کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، شہزادہ حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کر دیں، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا۔ آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔